ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، گوشت تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایک سوال آج بھی بہت سے دلوں میں زندہ ہے۔ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے؟ اگر اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے تو پھر اللہ کو چاہیے کیا ہے؟ وہ کون سی قربانی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ کیوں کچھ قربانیاں صرف رسم بن کر رہ جاتی ہیں اور کچھ قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں؟ آخر قربانی کا اصل حقدار کون ہے؟ وہ غریب جو پورا سال گوشت کا انتظار کرتا ہے؟ وہ یتیم جو عید کے دن بھی خاموش رہتا ہے؟ یا وہ انسان جو اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے غرور کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے؟ قربانی کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ صوفی سول اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ محبت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ ایثار ہے، یہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنی خوشیوں کے لیے نہیں جیتا، بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اکثر قربانی کی روح بھول جاتے ہیں۔ ہم جانور خریدتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، تعریفیں لیتے ہیں، لیکن قربانی کا مقصد صرف دکھانا نہیں، قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا۔ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی قرب، یعنی اللہ کی قربت۔ اگر قربانی کے بعد بھی دل میں غرور باقی ہو، نفرت باقی ہو، تکبر باقی ہو، تو پھر صرف جانور ذبح ہوا ہے، نفس نہیں۔ حقیقی قربانی یہ ہے، اپنی انا قربان کر دو، اپنی ضد قربان کر دو، اپنی نفرت قربان کر دو اور اپنے دل کو محبت سے بھر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے وہ نبی جنہوں نے پوری زندگی صرف اللہ کی رضا کو چنا۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل عطا فرمائے، وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں کی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، اپنی سب سے محبوب چیز میرے راستے میں قربان کر دو۔ سوچیں یہ کیسا امتحان ہوگا۔ ایک باپ اپنے لخت جگر کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن یہاں محبت ختم نہیں ہوئی، یہاں محبت اپنی معراج پر پہنچی۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ اخلاص تھا، یہ محبت تھی، یہ اللہ پر مکمل یقین تھا۔ دوستوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، عید کا دن تھا، گلی میں ہر طرف خوشی تھی، ہر گھر میں گوشت تقسیم ہو رہا تھا، لیکن وہ بچہ خاموشی سے دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا تم اداس کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، امی، کیا ہمارے گھر بھی آج گوشت آئے گا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا اور خاموشی سے گوشت کا تھیلا دے کر چلا گیا۔ وہ بچہ خوشی سے رو پڑا۔ دوستوں، اس دن صرف گوشت نہیں آیا تھا، اس دن اس گھر میں عید آئی تھی۔ یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، کسی کے چہرے پر خوشی لانے کا نام بھی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ دوستوں، ذرا غور کریں،
وہ جانور جسے ہم بازار سے خرید کر لاتے ہیں، جسے ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نشانی فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک جانور نہیں، یہ انسان کے اخلاص، محبت اور اللہ کی اطاعت کی نشانی ہے۔ لیکن پھر اسی قرآن میں اللہ ایک اور حقیقت بیان فرماتا ہے، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، پھر اللہ کو چاہیے کیا؟ اللہ کو انسان کا دل چاہیے، اللہ کو انسان کا اخلاص چاہیے، اللہ کو وہ تقویٰ چاہیے جو قربانی کے وقت دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اصل عزت اللہ کے نزدیک انسان کی چیزوں کی نہیں بلکہ انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں قیمتی وہ جانور نہیں جو سب سے زیادہ مہنگا ہو، بلکہ قیمتی وہ دل ہے جو عاجزی سے جھک جائے، جو اپنی انا قربان کر دے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ اگر قربانی کے بعد بھی دل میں غرور باقی رہے، نفرت باقی رہے اور غریب بھوکا رہ جائے تو پھر صرف جانور ذبح ہوا ہے، قربانی کی روح زندہ نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جامع ترمذی۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہماری قربانی سے کسی غریب کے گھر خوشی پہنچی؟ کیا کسی یتیم نے بھی عید محسوس کی؟ دوستوں، اسلام صرف اپنی خوشی نہیں سکھاتا، اسلام دوسروں کو خوش کرنا سکھاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو قربانی کی توفیق دی ہے تو یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے غریب پڑوسیوں کو نہ بھولیں، یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں، کسی سفید پوش انسان کی عزت بچا کر مدد کریں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا گوشت کا تھیلا کسی کی پوری عید بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو وہ قربانی بہت پسند ہے جس میں اخلاص ہو، محبت ہو اور انسانیت ہو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اصل قربانی نفس کی قربانی ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھیں، اللہ والا وہ ہے جو اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشی کا سوچے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جس دل میں محبت نہ ہو وہ عبادت بھی خالی رہ جاتی ہے۔ آج خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میری قربانی صرف رسم ہے یا واقعی اللہ کے لیے ہے؟ کیا میری قربانی میں اخلاص ہے؟ کیا میری قربانی سے کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی؟ کیا کسی غریب ماں نے اپنے بچوں کو خوش دیکھا؟ یاد رکھیں، حقیقی قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی انا، اپنے غرور، اپنی نفرت اور اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ اور قربانی کا سب سے بڑا حقدار وہ غریب ہے، وہ یتیم ہے، وہ مجبور انسان ہے جو عید کے دن بھی صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھتا رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، قربانی اللہ کی نشانی ہے۔ اسے دکھاوے، غرور اور ریاکاری کی آگ میں مت چلاؤ۔ قربانی کو محبت بناؤ، اخلاص بناؤ، کسی غریب کے گھر کی خوشی بناؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی قربانی قبول ہوتی ہے جس میں دل بھی جھکے اور انسانیت بھی مسکرائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی قربانی کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ مزید روحانی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے صوفی سول اردو کے ساتھ جڑے رہیے۔